السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائن کے بعد اہم خبر شامل کریں گے۔ ایران کے خلاف حملوں کی تیسری لہر آنے والی ہے، بہت لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایران کا فضائی دفاعی نظام، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تاخیر ہو چکی ہے۔ ایران کے خلاف حملوں کا تیسری لہر آنے والی ہے، بہت لوگ استثناء کے لیے درخواست کر رہے ہیں۔ ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر پیغام، کہا کہ ایران کا فضائی نظام اور اس کے ساتھ ساتھ دفاعی، فضائیہ، بحریہ اور قیادت سب ختم ہو چکے ہیں۔ اب ایران کے ساتھ مذاکرات کے لیے تاخیر ہو چکی ہے۔ ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں میں مزید تیزی آ گئی ہے۔ اہم حکومتی اور عسکری مراکز کو ہدف بنایا گیا ہے۔ صدارتی بیوروکریسی پر بھی حملہ کیا گیا ہے۔ صدارتی آفس اور سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل پر بھی بموں کی برسات کر دی گئی۔ 30 گھنٹے کے دوران ایران پر 2000 بم گرائے گئے۔ 18 فوجیوں سمیت 14 کی تعداد 787 ہو گئی۔ اسرائیل اور امریکہ کی کھلی جارحیت جاری، ایران پر حملوں میں مزید شدت آ گئی۔ تازہ کارروائیوں میں رہائشی علاقوں پر بھی شدید بمباری۔ صہیونی فوج نے اصفہان، بوشہر، شیراز سمیت 153 ایرانی شہروں کو نشانہ بنایا۔ 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد حملے کیے۔ 14 کی مجموعی تعداد 780 سے بھی تجاوز کر گئی۔ 2 کارروائیوں میں 18 ایرانی فوجی جاں بحق ہوئے۔ 13 اہلکار اصفہان اور شیراز جبکہ 5 بوشہر میں مارے گئے۔ سفاک اسرائیلی فورسز نے ہمدان میں رہائشی علاقوں پر بھی بارود برسا دیا۔ حملے میں 5 افراد لقمہ اجل بن گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے صدارتی آفس کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، کہا کہ ہماری ایئر فورس نے ایران کے صدارتی بیورو اور ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو نشانہ بنایا۔ ایرانی قیادت کے مرکزی کمپاؤنڈ پر متعدد بم برسائے۔ لیڈرشپ کمپلیکس پر 100 طیاروں سے حملہ کیا گیا۔ 250 بم گرائے گئے۔ تہران میں ایک عسکری ٹریننگ سینٹر کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف ایران کا بھرپور جواب، اسرائیل پر خیبر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب، حیفا اور مشرق بیت المقدس پر بھی حملے۔ وسطی اسرائیل میں متعدد شہری زخمی۔ مشرق وسطی میں امریکہ کے 6 فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں امریکی سفارت خانے سے 2 ڈرون ٹکرانے کے بعد آگ لگ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کی مسلط کردہ جنگ کے خلاف ایران کی جوابی کارروائیاں جاری ہے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پر بڑا حملہ، 2 ڈرون ٹکرانے سے عمارت میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت میں بھی امریکی سفارت خانے سے دھواں اٹھتے دیکھا گیا۔ بحرین کے علاقے شیخ عیسیٰ میں امریکی فضائی اڈے پر بڑے پیمانے پر حملہ، 20 ڈرون اور 3 میزائل داغے گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق امریکی ایئر بیس کی مرکزی کمانڈ اور ہیڈ کوارٹرز کی عمارت تباہ کر دی گئی ہے۔ اس کے ایندھن کے ٹینکوں کو آگ لگا دی ہے۔ قطر نے دعویٰ کیا ہے کہ حدود میں داخل ہونے والے 98 میزائلز اور 24 ڈرون سے تباہ کیے۔ اماراتی حکام کے مطابق یو اے ای میں ایرانی حملوں سے 3 افراد جاں بحق اور 68 زخمی ہوئے۔ ایران نے عراق میں بھی امریکی فوجی اڈے پر حملہ کیا۔ اردن کا دفاعی نظام ایرانی میزائل روکنے میں ناکام رہا۔ ایران نے سلطنت عمان پر ہونے والے حملوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا۔ ایران نے اسرائیلی شہروں اور مقبوضہ علاقوں پر پھر میزائل داغے۔ تل ابیب، حیفا، یروشلم، مشرقی بیت المقدس اور مغربی کنارے میں اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کے مطابق ایران کی تازہ بیلسٹک میزائل حملے میں وسطی اسرائیل میں 3 مختلف مقامات پر 7 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی سینٹکوم نے ایران کے حملوں میں 6 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی۔ 2 لاپتہ فوجیوں کی باقیات برآمد کر لی گئی۔ ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا اسرائیلی اور امریکی حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق مجید بن الرضا سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کے شہادت کے 2 روز بعد عہدہ انہوں نے سنبھالا تھا۔ ایران کے شہر قم میں مجلس خبرگان رہبری کی عمارت پر بھی بمباری۔ تہران کے انقلاب اسکوائر پر بھی بمباری کی گئی۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیلی حملے میں شہید بچیوں کی تعداد بڑھ گئی ہے اور ان کے جنازے بھی ادا کر دیے گئے ہیں۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ ہزاروں افراد نے شرکت کی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایکس پر شہید طالبات کی قبروں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ وہ ریسکیو ہے جس کا ٹرمپ نے ایرانی عوام سے وعدہ کیا تھا۔ غزہ سے مناب تک معصوم جانوں کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ فرشتوں، جنت کے راہیوں، الوداع۔ ایران کے شہر مناب کے اسکول پر اسرائیل کے وحشیانہ حملے میں شہید کمسن طالبات سفر آخرت پر روانہ۔ شہید بچیوں کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ ننھے جنازے اٹھنے پر ہر آنکھ اشکبار، ہر دل سوگوار تھا۔
ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने शहीद तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। एक्स पर जारी पैगाम में लिखा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। गजा से मिनाब तक मासूम जानों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हजारों फलस्तीनी बच्चों का कत्लेआम करने वाले सफाक इसराइल ने 28 फरवरी को प्राइमरी स्कूल पर बमबारी करके जेरे तालीम बच्चियों को खून में नहला दिया था। हमले में कमसिन तालिबात समेत 150 से जायद अफराद शहीद हुए थे। आयतुल्लाह खामनाई के साहबजादे मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं, ईरानी मीडिया का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुश्तबा खामनाई जिंदा हैं और मुकम्मल सेहत याब हैं। वो मुल्क के अहम उमूर भी देख रहे हैं। गैर मुल्की मीडिया ने आयतुल्लाह खामनाई के साथ उनके साहबजादे की भी शहादत का दावा किया था। इसराइल को आयतुल्लाह खामनाई की लोकेशन किसने दी? इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर को शहीद करने में कैसे कामयाब हुआ? बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। खामनाई को निशाना बनाने के लिए कई बरसों पर मुहित खुफिया इंटेलिजेंस मुहिम चलाई गई। कई बरस से तेहरान के ट्रैफिक कैमरों को हैक करके निगरानी की जा रही थी। हमलों के लिए मोहलिक सर्वर्स इस्तेमाल किए गए। इसराइली जासूसों का शातिराना एक्शन। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई तक कैसे पहुंचे? अपने कंपाउंड में क्या करते हैं? किन रास्तों से आते हैं जाते हैं? सिक्योरिटी पर कौन कौन होता है? हिसार कितनी गाड़ियों का होता है? ये सब मालूमात इसराइल तक कैसे पहुंची? $1 मिलियन सवाल का जवाब फाइनेंशियल टाइम्स ने छाप दिया। गैर मामूली एक्शन के लिए इसराइली हुक्काम बरसों से आयतुल्लाह खामनाई इसकी सरगर्मियों पर नजर रखे हुए थे। मालूमात हासिल की। बरसों पहले तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके आयतुल्लाह खामनाई के कत्ल की मंसूबाबंदी की गई, ट्रैफिक कैमरों को कंट्रोल में लेकर। रिपोर्ट के मुताबिक इन कैमरों की मदद से सिक्योरिटी एहलकारों की नक्लो हरकत और मामूलात जिंदगी की निगरानी की गई। मोसाद की निगरानी सिर्फ कैमरों तक महदूद नहीं थी। इसराइली इंटेलिजेंस ने पेस्टर स्ट्रीट के करीब मोबाइल फोन टावर्स को भी इस तरह गैर फाल बनाया गया ताकि हंगामी सूरत हाल में वार्निंग न दी जा सके। हासिल मालूमात को खुफिया तरीके से तेल अवीव और जनूबी इसराइल में मौजूद सर्वर्स तक मुंतकिल किया जाता रहा। इसराइली इंटेलिजेंस ने पेचीदा एल्गोरिथम्स और सोशल नेटवर्क एनालिसिस के जरिए सफर के रास्तों और जिम्मेदारियों का मुकम्मल पैटर्न ऑफ लाइफ तैयार किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।